دوسرا روزہ ہے اور ناظرین یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم افطاری اور سحری کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں گڑبڑ ہوتی ہیں. کلچرلی بھی ہمیں چیزیں جو ہیں کچھ ایسی بتائی جاتی ہیں جو ہمارے دین سے تھوڑا سا دور لے جاتی ہیں ہمیں. سو میری آپ دونوں سے ایک ہی سوال ہوگا, پہلے مفتی صاحب آپ جواب دے دیجیے گا اس پہ, کہ آج کل لوگ جو سحری کرتے ہیں تو اس کے لیے ساری رات جاگتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد کھانا کھا کر سو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ نماز کا بھی جو ہے وہ لحاظ نہیں کرتے, اسے ترک کر دیتے ہیں. تو اس میں نقصانات کیا ہیں اور اس کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات, لاکھ درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو کہ اللہ کے محبوب اور رحمۃ اللہ علیہ. بہن آپ نے جو سوال کیا کہ سحری جو ہے وہ کیا ہے, اور لوگ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں اور پھر سحری کا اہتمام جیسا ہونا چاہیے وہ تو ہے, لیکن اس جاگتے ہوئے کھانا لیا اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز بھی گول ہو گئی. تو یاد رکھیے گا سحری جو ہے وہ مقصد کیا ہے اس کا. قرآن نے بڑے پیارے انداز فرمایا وبالاسحار هم یستغفرون, کہ تم سحری کے وقت اللہ سے استغفار کرا کرو, توبہ کرا کرو. اب یہ سحری کا وقت کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ آپ ایک نیند لے لیں اور نیند سے اٹھنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ سحری کریں. کیونکہ حضور نے فرمایا سحری کیا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے. یعنی آپ کے رزق میں جو برکت ہوتی ہے وہ سحری کی وجہ سے ہوتی ہے, کہ جب آپ سحری کرتے ہیں یعنی جو کھانا آپ تناول کرتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے یا جو بھی گھر میں آپ کے اشیاء ہے, تو اس میں اللہ نے برکت دے دینی ہے جب آپ اٹھ کر سو کر اور اس میں سحری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں. اب ایک بات یہ کہ جو آپ نے فرمایا کہ کیا پوری رات جا کر بھی سحری کی عادت کر سکتے ہیں, لیکن وہ ثواب وہ مرتبہ جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ نفس کی تو یہی تو دیکھنا کہ آپ کا نفس کہہ رہا ہے سو جاؤ تم آرام کرو, لیکن نہیں آپ کہہ رہے نہیں میں اٹھ کر اللہ کی رضا کے لیے یہ جو ہے روزہ رکھنے کے لیے کھانا کھاؤں گا یا پھر سحری کروں گا. تو اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جو وقت ہے یہ بیکار ضائع کرنے کا وقت نہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت پہلے آسمان پر آتی ہے اور فرماتی ہے کیونکہ ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے بخش دوں, کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کے رزق میں فراوانی کر دوں, کوئی ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اس کی بیماری کو شفا دے دوں. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس وقت بندہ اللہ سے استغفار کرے, جیسے قرآن نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, اور جو سنت رسول ہے سحری کرنا وہ کیا جائے. ایک اور بات سمجھانا چاہتا ہوں, سحری کرنا سنت رسول ہے, اور سنت رسول کو یہ بھی دیکھا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ سحری میں ہی سارا وقت گزر گیا, آپ نے اتنا کھا لیا کہ نظام ہاضمہ جو آپ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ نے دیا نا آپ کو, اس کے ساتھ آپ نے خرابی پیدا کر دی, اور پھر سحری کھا کر آپ سو گئے, نماز بھی آپ نے یعنی فرض کو ترک کر دیا, سنت تو آپ نے عمل کیا لیکن فرض کو ترک کر دیا. تو یہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارا دین دیا ہے. اس روزے کا مقصد کیا قرآن نے فرمایا, قرآن فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. کیوں؟ جیسے پچھلی امتوں میں فرض کیے گئے تھے. کیوں کیے گئے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو یہ ہے کرائیٹیریا کہ آپ کی زندگی کے اندر بدلاؤ آ جائے. اس منتھ کا مقصد یہی ہے کہ ہم میں اور دوسرے مذاہب میں جو فرق ہے, وہ سحری کے بغیر روزہ رکھتے ہیں, ہم سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں. یہ سب سے بڑا امتیازی فرق ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس میں اللہ نے برکت دی ہے. اور یہی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا جب بندہ مومن سحری کرتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں رحمت کی. یعنی جب آپ سحری کرتے ہیں فرشتے آپ کے لیے دعا فرما رہے ہوتے ہیں. ایک یہ بھی فرشتے تھے کہ جب اللہ نے انسان کو بنایا تو فرمایا اللہ ان کو نہ بنا کیونکہ یہ دنیا میں جا کر فساد برپا کریں گے. لیکن جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندے دنیا میں رہ کے اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں, یہ عبادت کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام عطا فرماتا ہے. پھر ایک مثال دیتا ہوں. آپ بہن جائز ہے پانی پینا روزے کی حالت میں نہیں پیا جاتا, جائز ہے کھانا کھانا لیکن روزے کی حالت میں نہیں کھایا جاتا. میں آپ سے ایک بات کہوں, گھر میں کوئی بھی نہیں, غالب بہن فریج سے پانی ٹھنڈا پی سکتی ہیں, کیوں نہیں پیتی؟ کیونکہ اللہ کے لیے. تو معلوم نہیں چلا جب آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدل کیا دیتا ہے. حضور فرماتے ہیں من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جیسے ہی تم نے اللہ کے لیے ایمان کے ساتھ
اور احتساب کیا؟ احتساب یہ تھے کہ سحری کی کہ نہیں کی، اب نماز پڑھی کہ نہیں ہوئی، احتساب بھی کہ سارا دن عمل کیسا گزرا. حضور فرماتے ہیں یہ دن پورا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے. بے شک بڑی خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات کی. جی آپ بھی ذرا واضح کریے، اپنے بھی رائے دیجیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں، سب سے پہلا اور بنیادی اصول جو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس بھی عبادت کو فرض کیا ہے اس عبادت کے فیوز و برکات، اس کے فوائد، اس کے حصول کا طریقہ، اس کو نبھانے کے سلیقے سب کچھ بتائے ہیں. اب اگر آپ نے جو بھی عبادت کرنی ہے اس عبادت کو اس کے روٹس پر جا کر کریں گے تو وہ عبادت کہلائے گی. اگر آپ نے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا تو وہ آپ کی عبادت نہیں کہلائے گی. جسٹ آپ اس کو ریاضت، انجوائمنٹ کہہ سکتے ہیں یا کوئی بھی دوسرا نام دے سکتے ہیں، عبادت کے زمرے سے خالی ہو گئے. جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے روزے کے حوالے سے ایک واضح پیغام دیا کہ روزہ کیوں آیا؟ تمہیں کھلانے پلانے کے لیے روزہ رکھا ہے کہ صبح اٹھ کے 4 بجے جو ہے وہ کھا پی لو، پھر شام کو 6 بجے 6:30 بجے کھا پی لو اور سارا دن سو کے گزار دو، اس کا نام روزہ ہے؟ تو یہ روزہ نہیں ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ روزہ جو ہے وہ کھانے پینے کے ترک کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر اس چیز کو ترک کرنے کا نام روزہ ہے جس کو کرنے سے تم خدا کی حدود سے باہر نکل جاؤ. یہ مفہوم روزہ ہے. جی اب جب یہ اس مفہوم کو جب انسان سمجھ جائے گا تو وہ سحری ہو یا افطاری ہو وہ اس کے سلیقے اور اس کے طریقے اسی کے اوپر عمل کرے گا جو خدا، رسول اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے تعلیم کیے ہیں. اس سے باہر نہیں جائے گا چونکہ اسے معلوم ہے. اور دیکھیں، سحر کا وقت ویسے ہی اسلام میں اور روحانی دنیا میں ایک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. علماء یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر آپ نماز شب یعنی سحر سے متعلق جو ہے یہ وقت سحر جو ہے یہ نماز شب کا وقت بھی ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ نماز شب نہ بھی پڑھیں لیکن اس وقت کا جاگنا بھی جو ہے وہ باعث اجر و ثواب ہے. آپ جاگ جائیں، سوئے نہیں، تاکہ آپ کا نام جو ہے وہ غافلین کی فہرست میں نہ لکھا جائے بلکہ ان لوگوں کی فہرست میں لکھا جائے جو یاد خدا میں اپنے آرام کو چھوڑ کر پروردگار عالم کی رضا کے لیے اور اس کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہے. تو میرا تو یہ پیغام ہے کہ خدا کے لیے یہ جو سحری میں آپ جو ہے رات بھر بیٹھ کر گپے مارتے ہیں، رات بھر بیٹھ کے جو ہے آپ دیگر مشغولات میں بس لیڈو کھیل لی. میرے تو افسوس کی بات، مجھے تو یہ بھی منظر جو ہے وہ ہوٹلوں پہ نوجوانوں میں دیکھنے کو ملا کہ وہ ہوٹل پہ بیٹھے ہیں، گپے مار رہے ہیں اور تاش کھیل رہے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یعنی اللہ رب العزت کو یہ مذاق سوچیے کہ وہ 11 مہینے آپ کو اپنی مرضی پہ چھوڑ رہا ہے کہ جیسے مرضی کھائیں پیئیں، کوئی نہیں ہے، اور 1 مہینہ جب اللہ نے اپنی مرضی کا جو رکھا ہے تو اس میں بھی آپ اللہ کی مرضی کے خلاف جا کر پھر کس طرح سے آپ اس کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر کے اس سے اپنی حاجت طلب کریں گے. انسان کو خود سوچنا چاہیے یہ مہینہ اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے، یعنی آداب مہمانی کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اگر آپ کو کسی بڑے صاحب کی جانب سے دعوت مل جائے کہ آئیں آپ ہمارے مہمان بنیں، تو اس بڑے صاحب کے پاس جانے کے لیے، اس کی مہمانی کھانے کے لیے، اس کے مہمان ہونے کے لیے آپ کتنا اہتمام کرتے ہیں، اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، اپنے آپ کو بناتے ہیں اور ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں جن چیزوں سے اس کو تکلیف ہے، جس کے پاس آپ مہمان بن کے جا رہے ہیں. ہر وہ چیز سوچ سمجھ کے پھر آپ اس کی جانب سے. تو اگر آپ ایک عام انسان کو، ایک عام دنیا دار کو یہ پروٹوکول اس کا جو ہے آپ کے ذہن میں ہے، تو ارحم الراحمین، جو احکم الحاکمین، جو تمام کائنات میں 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا پروردگار عالم، جب اس کی مہمانی کا وقت آتا ہے، جب وہ تمہیں مہمان بلا رہا ہے اپنے پاس، تو کیا اس کی مہمانی کے کوئی ادب آداب جو ہے وہ آپ ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے؟ پھر آپ اپنا جو ہے وہ دعاؤں کا انبار لے کر اپنے جو ہے وہ ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس ماہ رمضان میں جتنی بھی آپ کی تکلیفیں ہیں، جتنی بھی پریشانی ہیں، جتنی بھی حاجتیں ہیں، جتنی بھی آپ کی دعائیں، وہ سب جو ہے وہ اپنی زبان پہ لے آتے ہیں. اور
یہ طے بھی کر لیتے ہو کہ اب جو میں مانگوں گا وہ قبول ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ دعا مانگو اور خاص کر ماہ رمضان میں مانگو تو میں قبول کروں گا، یقیناً دعائیں قبول ہوں گی، یقیناً آپ کی تکلیفیں رفع ہوں گی، لیکن اس وقت ہوں گی جب آپ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے اصول اور طریقے پہ چلیں. بے شک، اور یہ بات بہت ہی اچھی تھی.